بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ دعا ہی عبادت ہے، اور پھر دلیل میں یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے پروردگار نے کہا، مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا۔ جو لوگ میری عبادت بریکٹ میں لکھا ہوا دعا سے تکبر کرتے ہیں، وہ ذلت کے ساتھ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ سنایا میں نے۔ فائدہ میں لکھا ہوا ہے، دعا ہی عبادت ہے، کیونکہ دعا کی حقیقت یہ ہے کہ جس میں بندہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر ایک ذات سے استغنا برتتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ اور کسی سے نہ ڈرتا ہے نہ امید رکھتا ہے، اور پھر یہ کہ دعا میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ کی حمد و شکر گزاری ہوتی ہے، اللہ سے سوال کیا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اظہار کیا جاتا ہے، اپنے مقصد اور مطلب کے حصول کے لیے اللہ ہی کی طرف توجہ اور رغبت ہوتی ہے، اللہ سے مناجات کی جاتی ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و کمتر اور عاجز کر کے کمال عبودیت کا اظہار کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی جاتی ہے اور اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے ساتھ قرآن کی آیت بھی سنا دیا، یعنی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس حکم کی تعمیل یعنی دعا مانگنے پر ثواب دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو چیز اس درجے کی ہوتی ہے اسے ہی عبادت کہتے ہیں۔ اس آیت کا آخری حصہ بھی دلالت کرتا ہے کہ دعا عبادت ہے، چنانچہ آگے فرمایا گیا، جو لوگ میری عبادت یعنی دعا کے سلسلے میں تکبر کرتے ہیں، وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ دعا کے متعلق فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ کی بارگاہ بھی ایسی بارگاہ ہے کہ اس سے جتنی چیزیں مانگی جائیں اور جتنی دعائیں کی جائیں، اس پر اللہ تعالیٰ اکتاتے نہیں اور نہ ہی ناراض ہوتے ہیں، بلکہ ہر اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص کتنا بڑا سخی کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص اس سے صبح کے وقت مانگنے کو چلا جائے، پھر 1 گھنٹے کے بعد مانگنے چلا جائے، پھر 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ اس کے گھر پہنچ جائے، تو وہ سخی بھی تنگ آ کر اس سے کہہ دے گا کہ تو نے تو میرا پیچھا ہی پکڑ لیا ہے، کسی طرح میری جان چھوڑ۔ لیکن اللہ جل شانہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ بندے جتنا اس سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں، دینا نہ چاہتے تو مانگنا نہ دیتے، یعنی جسے مانگنا دیا ہے اس کا مطلب اسے دینا چاہتے ہیں، اور مانگنا تو بہت آسان ہے، دعا کا کرنا بہت آسان ہے۔ ہر جگہ ہر وقت اللہ موجود ہیں، ہر وقت ہر چھوٹی بڑی ضرورت ان کے سامنے پیش کر دینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔ اے نبی